نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، عزیزان ملت، حاضرین انجمن، آج کی اس پرفتن دور کے اندر جب ہم دنیا میں طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو پوری امت مسلمہ پریشان نظر آ رہا ہے. ہر طرف شور ہے، مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسانی حال نہیں. جس کو دیکھو وہ مسلمانوں کو مٹانے کے در پر ہے. جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. مسلمان جس نے کبھی دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، بڑی بڑی صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جاؤ حشم اور بڑی بڑی جاؤ حشم اور غرور کے مالک ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے. آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہا ہے. جہاں وہ صاحب اختیار و اقتدار ہے وہاں بھی دوسروں کے زیر سایہ ہے، دوسرے کی مدد کا محتاج ہے، دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے. کتنی حسرت و افسوس کا مقام ہے. مسلمان جس نے دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی، مسلمان جس نے صحرا و بیابان اپنے زیر نگی کیے، مسلمان جس کے حکم کی تابعداری جنگل کے بے زبان جانوروں اور مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی. ہاں وہی مسلمان آج حیران و پریشان، افسردہ و غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس و بے کس اور لاچار مجبور نظر آ رہا ہے. آخر ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا اسباب و عوامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو عروج کو زوال سے، اقتدار کو محکومی سے، عزت و نعموری کو ذلت و خاری سے بدل دیا؟ آج میں اسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں. میں مسلمانوں کے اصل مرض کی بھی تشخیص کروں گا اور ان کا علاج بھی بتاؤں گا. مسلمانوں کی موجودہ پستی کے اسباب بھی واضح کروں گا اور ان کا حل بھی پیش کروں گا. لیکن یاد رکھیے، یہ علاج اور یہ حل میرا وضع کردہ نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کا بتایا ہوگا، مالک کائنات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ہدایات کی روشنی میں ہوگا. بزرگوں اور دوستوں، آج ہم کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول بدل جائے، ہمارے حالات بدل جائیں، ایک نئی دنیا ہو، نئی فضا ہو، نئی آب و ہوا ہو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا. ہماری زندگیوں میں ایسا انقلاب رونما ہو جائے جو گردش وقت کو پھیر دے، حالات کے رخ کو موڑ دے، تاریخ کا دھارا جو غیروں کو سمت بہ رہا ہے اس کا بہاؤ ہماری طرف ہو جائے، ہماری ہی کایا نہ پلٹے، دنیا کی کایا پلٹ جائے. پھر جانتے ہیں آپ کیا ہوگا؟ یہ دنیا اور دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے زیر سایہ میں ہوگا. یہ کائنات اور کائنات کی بیرنگیاں مسلمانوں کے تابع فرمان ہوگی. حکومت اور حکمرانی، سلطنت اور سلطانی
مسلمانوں کی جاگیر ہوگی، مسلمانوں کا قافلہ رشد و ہدایت اور کاروان علم و حکمت اسلاف کے تابند نقوش سے رہنمائی حاصل کرتا ہوا منزل بمنزل کامیابی اور کامرانیوں کی طرف بڑھتا ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے اور آپسی بھید بھاؤ ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی سچے ہمدردی اور بہی خواہی کی ضرورت ہے۔ میں اور تو کے امتیاز، رشتہ ناتا کی تفریق، گروہی عصبیت اور فرقہ بندیوں کی زنجیروں اور بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں متفرق نہ ہو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، لہذا تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، لہذا تم کو اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ حضرات محترم، عرب کے جس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس میں بھی اختلافات تھے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی، خاندانی اور گروہی اختلافات مدت العمر چلتے رہتے تھے، قبیلہ کا، خاندان کا دشمن تھا، لیکن جب انہیں جانی دشمن کو اسلام کی دولت ملی تو بھائی بھائی بن گئے، ذاتی دشمنی کو فراموش کر دیا اور دینی بھائی کی بنا پر ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بن گئے۔ مدینہ کے انصار جو مشہور قبیلوں اوس اور خزرج میں منقسم ہو گئے تھے، اور ایک زمانہ سے ان میں عداوت اور دشمنی چلی آ رہی تھی، وہ بھی گلے مل گئے، اور زمانے جاہلیت کی دشمنی ایک داستان بن کے رہ گئی۔ سورہ انفال میں ہے اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی، اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کر پاتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تو یہ حال کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے پشتوں کا جھگڑا منٹوں میں ختم کر دیا، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلم گھرانے میں پلے اور بڑھے، خدا کے فضل و کرم سے اسلام کی دولت ہم کو پشت سے نصیب ہے، مگر ہم ہیں کہ اپنی عداوتوں کو ختم کرنے کے بجائے، اپنی دشمنیوں کو ختم کرنے کے بجائے بڑھاوا دینے میں لگے ہوئے ہیں، آپسی اختلافات کو مٹانے کے بجائے طول دینا پسند کرتے ہیں، گلے ملنے اور بھائی بھائی بن جانے میں اپنی ہدف سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا بھر کے نزاعی چکروں میں مبتلا ہیں اور کسی کو بھی ختم کرنے کی فکر نہیں ہے۔ بتائیے کیا ان حالات میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا اتحاد و اتفاق کی دولت کے بغیر کوئی قوم باعزت زندگی گزار سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ قرآن تو یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے
جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ حضور ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ تمام مسلمان فرد واحد کی طرح ہیں۔ اگر آنکھ بیمار ہوگی تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا، اگر سر بیمار ہو جائے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ خواہ کسی عضو میں کوئی تکلیف ہو، اس کا درد، اس کی پریشانی پورا بدن جھیلنا اور محسوس کرتا ہے۔ محترم دوستو، ہمیں اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اختلافات مٹا دینے کی ضرورت ہے، گروہی عصبیتوں کو فنا کر دینے کی ضرورت ہے، جبھی ہم کو کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر امن کی کمزوری تو نہیں آ گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین جس طرح دین پر عمل کرتے تھے، دین کی خاطر اپنا تن من دھن لٹا دیتے تھے، ہم نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ مسلمانوں، سوچو، ذرا غور کرو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا؟ ہمارا اعمال نامے عمل صالحہ کی دولت سے مالا مال نہیں، ہم اللہ کے نہیں بنے، اس لیے اللہ بھی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ ہم نے غیروں کی وضاحت اپنا لی، غیروں کا تمدن اختیار کر لیا، غیروں کے طور و طریقہ پسند کر لیے، اس لیے ہمارا یہ حال ہے جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم دین پر چلے تو اللہ رب العزت کا پکا سچا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا، ہمیں فوز و فلاح سے ہمکنار کرے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخ روئی نصیب ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے بنے رہیں، یعنی صرف زبانی دعوی ایمان نہ ہو بلکہ ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے دین کی مدد کریں تاکہ اللہ بھی ہمارا حامی اور مددگار ہو جائے۔ دوستو، قرآن ہمیں پکار رہا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پست ہمت نہ ہو اور غمگین نہ کرو، لہذا تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ قرآن تیسری جگہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو مرد و عورت ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرے، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور انہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ اگر تمہارا مددگار بن جائے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے تو پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا حامی اور مددگار نہیں مل سکتا۔ اس لیے بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے، مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ حضرات محترم، ذرا غور کیجئے اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مسلمانوں کا نقشہ کس طرح کھینچا ہے۔ حضور کے ارشاد کو سنیے اور سوچئے کہ کیا آج وہی حالات نہیں ہیں جن کی 1400 برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غیر قوم مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اسی طرح ایک دوسرے کو بلائیں گے جس طرح کھانے والا اپنے پیاری کی طرح بلاتا ہے، گویا مسلمانوں کو لقمہ تر سمجھ کر ہر ایک حرف کرنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی۔
حضور نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ عَلَيْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ نہیں تم اس دن آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تعداد میں ہوگے لیکن سیلاب کے جھاگ کے مانند بے حیثیت ہوگے. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت روب و دبدبہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ومن وہن، اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. یعنی اس وقت مسلمان دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے. حضرات محترم، تو ہمیں ضرور اس بات کی ہے ہم اپنے محلے میں، ہم اپنے گھروں میں، ہم اپنے سماج میں، ہم اپنے سوسائٹی کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت کریں، محسوس کریں اور اس پر عمل کریں. دعا کیجیے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.